360 में। सदर ट्रंप का मुआवजा। अमरीकी सेनेट आज साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज करेगी। इस तारीखी मुआवजे की वजह बनने वाले वाक़े को रिपब्लिकन्स और ट्रंप के सपोर्टर्स कैसे देख रहे हैं? अमेरिका में कोविड-19 के तकरीबन 3.25 करोड़ केसेस, लेकिन अभी भी कई अमरीकी शहरों में मास्क पहनने की मुखालफत। ये कहते हैं कि तुसी मकान बेच दो, जो भी डिग सकता, बच्चे ढाडे छोटे छोटे, मगर हम नहीं ये कर सकते, हमारा इस मकान के सिवा कुछ और नहीं है। और जानेंगे कि अंदरून लाहौर की खतरनाक इमारतों के रिहायशी इन इमारतों को खाली क्यों नहीं करते। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने से सिर्फ 9 दिन पहले उनका सदर की हैसियत से दूसरी बार मुआखजा किया गया। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर हमले के बाद सदर ट्रंप का अपने हामियों को कांग्रेस पर धावा बोलने और बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में मुआखजा किया। नई इंतजामिया के हुकूमत संभालने के बाद अवान नुमाइंदगान ने मुआखजे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इल्ज़ामात अवान बाला यानी सेनेट में भिजवाए। सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रायल के हवाले से बात करने के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास, जो कि कांग्रेस की इमारत में मौजूद हैं। नदीम, इस गैर मामूली सूरत हाल में दोनों जमातें क्या तवक्कुआत लगाए बैठी हैं? असद, जब 6 जनवरी को यहाँ पर कांग्रेस की इमारत पर दावा बोला गया तो बहुत से जो सेनेटर्स थे उन्होंने इसी बिल्डिंग में आकर अपनी जान बचाई। जो दोनों टीमें हैं उनकी कोशिश होगी कि अपने अपना जो आइंदा चंद रोज में अपने आर्गुमेंट्स पेश करें, अपनी विटनेसेस पेश करें और जिरा होगी, सबीनास होंगे, कुछ लोगों को विटनेसेस के लिए बुलाया जाएगा। जो अभी तक ज़राए अबलाग में चीज़ें आई हैं उनसे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर के जो डिफेंस टीम है उनके पास 2 आर्गुमेंट हैं जिन पर वो अपना केस जो है वो बेस करेंगे। एक तो ये कि चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इसलिए उन पर ये जो केस है वो नहीं, ट्रायल उनका नहीं होना चाहिए सेनेट में। और दूसरा ये कि जब उन्होंने 6 जनवरी को अपने हमायतियों से खिताब किया था तो उन्होंने अपनी आइन की जो पहली तरमीम है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है उसका इस्तेमाल किया था। जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी कोशिश होगी कि वो अपना आर्गूमेंट पेश करें और उनका एक आर्गूमेंट ये है कि इस तरह की अमरीकी तारीख में ऐसे कस्टम्स और ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि आला ओहदेदारों से जब लोग हटे तो भी उनका ट्रायल हुआ। दूसरा ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये वाकया हुआ था उस वक्त वो सदर थे तो मुआवजे की कार्रवाई तब शुरू की गई थी। जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये भी है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को उनको मुजरिम ठहराया जाए और ताकि वो आइंदा कोई भी जो सरकारी ओहदा है या वो दोबारा इलेक्शन ना जो है वो उसके लिए कॉन्टेस्ट कर सके। जो मसला है वो ये कि रिपब्लिकन पार्टी अभी तक जो 2/3 वोट्स डेमोक्रेट्स को चाहिए वो रिपब्लिकन सेनेटर 17 जो नंबर है तादाद वो उनको मिलने की आज के दिन लग रहा है कि वो तवक्को नहीं है। तो आइंदा देखेंगे कि आइंदा चंद रोज में किस तरफ ये सिलसिला जाता है। बहुत शुक्रिया नदीम, देखेंगे आने वाले दिनों में किस करवट की ऊँट बैठता है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के ड्रामाई इख्तिताम और आज से उनके खिलाफ सेनेट में मुआखजे की कार्रवाई के आगाज से पहले ही उनकी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी में दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं। साबिक अमरीकी सदर को वोट देने वाले तमाम अफराद खुद को रिपब्लिकन नहीं मानते, जबकि खुद इस जमात से वाबस्ता तमाम अरकान भी खुद को ट्रंप का हामी नहीं समझते। आइए दिखाते हैं आपको एक झलक कि रिपब्लिकन पार्टी के हामी और ट्रंप के सपोर्टर्स अमरीकी कांग्रेस पर हमले और उनके दूसरे मुआखजे के बाद क्या राय रखते हैं। व्हाइट हाउस में नए सदर के आने के बाद अमेरिका भर से रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के ड्रामाई इख्तिताम और इसके बाद क्या होने वाला है इस पर गौर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिकी कांग्रेस का वाकया नाकाबिले माफी है। कांग्रेस की इमारत से 64 किलोमीटर दूर रियासत वर्जीनिया की हे मार्केट है। यहाँ सदर ट्रंप को वोट देने वाले जमैकन तारिक वतन क्रिस मॉरिस का भी घर है। वो लोग जो कांग्रेस की इमारत पर हमला कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनमें से अक्सर ने ऐसा ट्रंप की हिमायत में किया क्योंकि उनकी वजह से हमारा मुल्क मजीद तकसीम हो गया है। डेमोक्रेट्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि साबिक सदर ने इलेक्शन चोरी करने के अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए अमरीकी कांग्रेस पर होने वाले हमले की हौसला अफजाई की।
This was a fraudulent election. یہ غیر منصفانہ الیکشن تھا، لیکن ہم ان لوگوں کے ہاتھوں کھیل نہیں سکتے. ہمیں امن چاہیے. We have to have peace. کرس ان چند ریپبلکن اراکین سے اتفاق کرتے ہیں جنہوں نے ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا. میرے خیال سے وہ مایوس تھے کہ اس عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ٹرمپ نے صدر ہونے کا ثبوت نہیں دیا. میرے خیال میں ٹرمپ نے بہت کمزور رد عمل دیا. ریاست آیووا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن اسکول ٹیچر ایرن سویل نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا. وہ ٹرمپ کے حامیوں کو کانگریس پر حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ان کی مایوسی حد سے بڑھ گئی تھی. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ غصے میں بنا سوچے سمجھے غلطی کر بیٹھیں. ٹرمپ کی حامی ڈیبرا ٹلگر ریاست واشنگٹن میں ایک فارم چلاتی ہیں. میرے خیال میں ایسا انہوں نے ٹرمپ کو برا ثابت کرنے کے لیے کیا. مجھے یقین ہے اس کی منصوبہ بندی ڈیموکریٹس نے کی. ریٹائرڈ شہری میری کلارک نہیں سمجھتی کہ یہ مظاہرین ٹرمپ کے حقیقی حامی تھے. مجھے یقین ہے وہاں کچھ انتہا پسند بھی ہوں گے. ٹیکسس کی رہائشی کرسٹینا مورکوم کانگریس پر حملے اور بلیک لائیوز میٹر کی مہم کے دوران ہونے والے مظاہروں میں مماثلت دیکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ دونوں صورتوں میں کچھ لوگوں نے مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افراتفری پھیلائی. وہ تمام لوگ ٹرمپ کے حامی تھے یا ریپبلکن جماعت کو برا ثابت کرنے کے لیے ٹرمپ سپورٹرز کے بھیس میں تھے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں کچھ بھی ممکن ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈیموکریٹس ٹرمپ کا مواخذہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ صدر نہ بن سکیں، لیکن اپنے لیے ایسا تو خود ٹرمپ نے ہی کر دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ٹرمپ کے دوبارہ حکومت بنانے پر پابندی لگانی چاہیے. ٹرمپ اور کانگریس پر حملے کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر ایک منقسم قوم اور ریپبلکن پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. The GOP is sort of in the middle of what I call a intra-party civil war. ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک طرح سے خانہ جنگی جاری ہے، قدامت پسند اور ٹرمپ جیسے زیادہ ماڈرن ارکان کے درمیان. مگر ان سب افراد کا خیال ہے کہ سینیٹرز کو ٹرمپ پر فرد جرم عائد نہیں کرنی چاہیے. مواخذے کے لیے ووٹنگ ہمارے ملک کو مزید تقسیم کر دے گی. میرے خیال میں یہ ٹیکس دہندگان کے پیسے کا ضیاع ہے. نینسی اور ان کے شوہر کے مطابق اب وقت ہے کہ قانون ساز آگے بڑھیں اور اپنے کام پر واپس لوٹیں. الزبتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. امریکہ سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/urdu voa ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سن 2020 کے لیے بدعنوانی سے متعلق تاثرات یا کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں عالمی سطح پر بدعنوانی کی حالت کی ایک سنگین تصویر پیش کی ہے. 180 ممالک اور مختلف علاقوں کی درجہ بندی کرنے والی اس انڈیکس میں 0 سے 100 تک کا پیمانہ استعمال کیا گیا ہے. کم سکور کا مطلب ہے ملک میں بدعنوانی کے تاثر کا زیادہ ہونا اور زیادہ ہونے کا مطلب ہے ملک میں بدعنوانی کم ہونا. جیسے کہ 0 انتہائی بدعنوان اور 100واں نمبر بدعنوانی سے پاک ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق یہ رپورٹ کرپشن کے تاثر پر اس لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ بدعنوانی عموماً غیر قانونی سرگرمیوں پر مبنی اور پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اسے تاثر کے ذریعے ہی جانچا جا سکتا ہے. پچھلے سالوں کی طرح اس سال کی رپورٹ میں 2/3 سے زیادہ ممالک نے 50 سے کم سکور کیا ہے. اس بار کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بہتری کے باوجود زیادہ تر ممالک بدعنوانی سے مؤثر طریقے سے نمٹنے میں ناکام ہیں. اس سال کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی نے نہ صرف کووڈ-19 کے حوالے سے عالمی سطح پر رد عمل کو کمزور کیا ہے بلکہ جمہوری اداروں کے لیے بھی مسلسل خطرے کا سبب بن رہی ہے. رپورٹ میں سر فہرست ملکوں میں ڈنمارک اور نیوزی لینڈ ہیں جن کے سکور 88 ہیں. اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، سویڈن اور فن لینڈ ہیں جن کے سکور 85 ہیں. 2012 کے بعد سے 26 ممالک نے اپنے CPI سکورز کو بہتر کیا ہے جس میں یونان، میانمار اور ایکواڈور شامل ہیں. اسی عرصے میں 22 ملکوں کے سکور میں کمی بھی آئی ہے جن میں بوسنیا اور ہرزیگوینا، لبنان اور ملاوی شامل ہیں. سب سے نچلے درجے پر آنے والے ممالک جنوبی سوڈان اور صومالیہ ہیں جن کے سکور 12 ہیں اور اس کے بعد شام 14، یمن اور وینزویلا 15 کے سکور پر ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال کی نسبت بدعنوانی بڑھی ہے. 2020 کی رینکنگ رپورٹ میں 180 ممالک میں پاکستان کا نمبر 124واں ہے جبکہ اسے 100 میں سے 31 سکور ملا ہے. پاکستان نے اس انڈیکس میں 2019 کے مقابلے میں 4 پوائنٹس کمائے ہیں.
ڈاکٹر کیسر بنگالی ماہر معاشیات ہیں، اس وقت ہمیں کراچی سے بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ٹرانسپیرنسی کے مطابق ایشیا بھر ہی میں بدعنوانی سے نمٹنے کے حوالے سے پیش رفت سست روی کا شکار رہی ہے اور کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ممالک جیسے افغانستان، اس کا سکور 2012 سے اب تک 11 پوائنٹس بہتر ہوا ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ یہ اصل میں میری اس پر جو رائے ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رینکنگز ہوتی ہیں وہ تھوڑی مختلف ہے میں یا غیر روایتی ہے۔ میں پچھلے تقریباً 30 سال سے زیادہ سے ان کو ٹریک کرتا ہوں۔ یہ میرے خیال میں آبجیکٹیو نہیں ہے ادارہ، اور ان کا پرسپشن انڈیکس ناپنے کا بھی طریقہ آبجیکٹیو نہیں ہے۔ البتہ یہ پرسپشن انڈیکس ہے، لیکن کہاں سے یہ پرسپشن حاصل کرتے ہیں یہ ایک سوال ہے۔ ان کے جو ان کے ذرائع ہے جن کے یہ پرسپشن حاصل کرتے ہیں، یہ ذرائع کس طرح انہوں نے سلیکٹ کیے، یہ کتنے نمائندہ ہے یعنی ریپریزنٹیٹیو ہے، اس پہ بہت سارے ایشوز ہیں ان کے کلیکٹ کرنے۔ ایک پیٹرن ایمرج ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اوور دا لاسٹ 30 ایئرز جو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ وہ گورنمنٹس جو غیر ملکی کمپنیز کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں اپنے ملک میں کام کرنے کا اور منافع کمانے کا، ان کا انڈیکس تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر ایسی حکومت آ جائے جو اس طرح کی غیر ملکی انویسٹمنٹ کو نہ دے مواقع، تو ان کا جو پرسپشن انڈیکس ہے کرپشن کا وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ابھی جو فی الحال پاکستان کی 4 پوائنٹس میں جو نیگیٹو گروتھ ہے، جی اگر میں ہوں بھی موجودہ حکومت کے مخالف، تو میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کروں گا، چونکہ بنیادی طور پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ جو ہے اس پہ مجھے شک و شبہ ہے بہت کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، کہ کس طرح وہ بڑھا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر ہم رپورٹ کے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح سے آپ کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے، یا جو آپ کی اوور آل اسیسمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، اس رپورٹ میں جو کہا گیا اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں، تھوڑا سا کانٹینٹ اس حوالے سے دیکھیں، ریگارڈلیس کہ آپ ڈیٹا کو اس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں یا نہیں، کچھ ممالک میں کرونا کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ عالمی وبا سے ان کے جو سسٹم ہیں ان کے لوپ ہولز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں ان جنرل ادروائز بدعنوانی اور کورونا کے درمیان کوئی کوریلیشن ہے؟ جی ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ جو میں مثال دوں گا یہ شاید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کو ٹریک نہیں کرتا۔ مثلا حکومت نے انڈسٹریز کو اور بزنسز کو پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے مزدوروں کو، ملازمین کو بے روزگار نہ کریں، تنخواہ دیتے رہے۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ مزدوروں کا اور ملازمین کا کوئی ٹھوس ریکارڈ نہیں ہے۔ جو کمپنیز ہیں وہ 10% اپنے ملازمین کو ریکارڈ کرتی ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، باقیوں کو نہیں کرتی ہے۔ تو ان کے پیسے حکومت سے لے کے کیا ان کو دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، یا خود اپنے پاس رکھ رہے ہیں؟ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مزدور فارغ ہو گئے ہیں، اور جو حکومت سے ان کو ملی ہے امداد کمپنیز کو، یہ انہوں نے اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی کرپشن کہلایا جا سکتا ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو طریقہ ہے کرپشن کو ناپنے کا، اس میں یہ پرٹیکولر فینومینا ٹریک نہیں ہوگا۔ رائٹ، لاسٹ پہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز، اگر ایک تو فرسٹ آف آل اگر ہم کوئی حل پہ اس کے بات کر سکیں، آپ کے خیال میں کوئی ایسا حل ہے جس کی وجہ سے یہ اوور آل پرسیپشن ویدر یہ اس طرح سے ماپا جائے یا ڈفرینٹ طریقے سے ماپا جائے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حل ہے؟ اور جو کرپشن کو کم کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں اس نظام میں، وہ کچھ کر پا رہے ہیں؟ یہ ادارے بہت پہلے سے ہیں، ہر صوبے میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، پچھلے 70 سال سے ہیں جب سے آزادی ملی ہے۔ جی میں انہی کو ریفر کر رہا تھا۔ جی اس کے بعد نیب جیسے ادارے بنے ہیں مختلف نام سے، اور جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تو وہ انہوں نے کئی
सिविल सर्वेंट्स को फारिग किया करप्शन के नाम पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये किया, बाद में भी होता रहा है। तो करप्शन का असल बात ये है कि करप्शन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि रियासत की नौयत क्या है। राइट। अगर गैर जमहूरी, बुनियादी तौर पे गैर जमहूरी रियासत है, इलेक्शन हो वो उसको जमहूरी नहीं बनाता सिर्फ, लेकिन जो माशरे में अगर 1, 2, 3 तबके हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है दूसरे तबकों के मुकाबले में, तो वो हर चीज़ बिगाड़ देंगे। मसलन इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो ज़मींदार तबका है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बाअसर तबके हैं, वो हमेशा इलेक्शन जीतते हैं। उनकी कैप्टिव वोटर्स होते हैं, उनके जो किसान होते हैं वो उन्हीं को वोट देंगे, नहीं देंगे तो जाएंगे किधर। राइट। तो उस सूरत में जो कवानीन बनते हैं, तो वहाँ जाहिर है आप कोई ऐसे कवानीन नहीं बन सकते जहाँ उनकी करप्शन को ट्रैक बेसिकली आपके ख्याल में सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं जिनको शायद एड्रेस करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, हम डिस्कशन को आगे नहीं शायद उस तरह से बढ़ा सकेंगे, लेकिन मेनली जिस तरह से आपने वजह फरमाया कि सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं या जो ओवरऑल इश्यूज हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आपके जो कंसर्न्स हैं, वो सर्टनली वी डिड हेयर देम एज वेल, और उस हवाले से हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी मजीद बात करेंगे। और अब आपको मिलवाते हैं लाहौर की खतरनाक इमारतों के रिहायशियों से जो सरकारी इदारों की जानिब से बेशुमार नोटिस मिलने के बावजूद अपनी ज़िंदगी खतरे में गुजारते हैं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ते। लाहौर में सिर्फ अंदरूनी शहर में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से 1200 इमारतें खतरनाक, जबकि 400 को खतरनाक तरीन करार दिया गया है। मुकदमात के बावजूद लोग घर खाली क्यों नहीं करते या मुरम्मत क्यों नहीं करवाते, और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी क्या कर सकती है इस हवाले से, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में। अंदरून लाहौर के चौहट्टा मुफ्ती बाकिर में एक तरफ झुके 3 मंजिला घर के मकीन 16 साला राबिया और उसके 3 छोटे बहन भाई हैं, जो अपनी बेवा माँ के साथ इस खस्ता हाल इमारत में रहते हैं। घर की दीवारें गिरने से बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। वो सामने वाली दीवार सारी टूट गई हुई है। मम्मा बाहर से लोगों के घर के बर्तन धो के काम वगैरह करके आते हैं। सब भी कहते हैं कि तुसी मकान बेच दो, जिदों भी डिग सकता, बच्चे ढाडे छोटे छोटे, मगर हम नहीं ये कर सकते, हमारा इस मकान के सिवा कुछ और नहीं है। राबिया का खानदान अकेला नहीं जो ऐसी इमारतों में रिहाइश पजीर है जिनकी उम्र कब की पूरी हो चुकी। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के मुताबिक अंदरून लाहौर में 1200 खतरनाक इमारतें हैं। इनमें तकरीबन 800 रिहायशी और कमर्शियल इमारतें काबिल मुरम्मत हैं, लेकिन 400 गिरने वाली हैं। इदारा गुज़िश्ता 5 सालों में 200 से ज़ायद इमारतों की मुरम्मत करवा चुका है, जबकि 150 खस्ता हाल इमारतें रिहायशियों ने खुद ही गिरा दी। मगर 2020 में दीवारें, छतें या मुकम्मल इमारत गिरने के 26 वाक़यात रूनुमा हुए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ओल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर एक न्यू कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पुरानी 2 मंजिलें इमारत है, उसके ऊपर एक तीसरा फ्लोर बना लिया। उस तीसरे फ्लोर की कंस्ट्रक्शन से जो ओल्ड फाउंडेशंस हैं, जो ओल्ड वॉल्स हैं, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ गया। नीचे वाली छतें गिर गईं, दीवारें स्लिप हो गईं, ऊपर वाला बिल्डिंग गिर गई। खतरे में रहने वालों को जरूरी इकदामात पर आमादा करने के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मुकामी पुलिस और कमेटियों की मदद भी लेती है, और बाज़ औक़ात खस्ता हाल इमारत खाली ना करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाती है, ताकि आसपास के घरों और उनके मकीनों को नुकसान से बचाया जा सके। इलाका मकीनों की शिकायत है कि खस्ता हाल इमारतों के बेशतर मालिक खुद तो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं और घर किराए पर देकर उसके मुरम्मती काम से जान छुड़ाते हैं। हमने तो घर लिया था तो हमने तो ये ठीक करवाया, सारी इसकी प्लस्तर वगैरह करवाया, इसकी मरम्मत करवाई है। तकरीबन मैं 2-3 माह करवाती रहती हूँ, जिधर से देखती हूँ कोई काम खराब है। अब ये जो साइडों वाले घर हैं ये बहुत ही खस्ता हालत में है, और ये तो तकरीबन इसकी एक छत तो गिर भी चुकी है, हमारी खिड़की इसने तोड़ दी है, मेन दरवाज़ा फिर दोबारा बनवाया है। अल्लाह ना करे अब ये घर गिरेगा तो खुदा ना करे वो तो जाएंगे बेचारे, हमारे ऊपर भी आएगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये विरासत में आई हुई हैं लोगों के, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 मालिक हैं, तो वो लोग इसलिए भी उसको गिराने में रिलक्टेंट है कि अगर हम एक हिस्सा हमारा है, एक हिस्सा हमारे भाई का है, भाई कहीं और रहता है, लोग उसको कहते हैं कि जो है जैसे खड़ी है खड़ी रहे प्रॉपर्टी। तरक्याती और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों का हिस्सा बनने वाले इलाके में घरों के बैरूनी हिस्सों को तारीखी अंदाज में महफूज करना बजट का हिस्सा होता है, लेकिन इन मंसूबों के अलावा नादार अफराद की ज़ाती इमारतों की मुरम्मत के लिए अथॉरिटी को हुकूमती ग्रांट या फंडिंग की ज़रूरत होती है।
قدیم اندرون شہر میں بیشتر عمارتیں حکومتی اداروں کی ملکیت بھی ہیں جو لوگوں کو کم کرائے پر دستیاب ہیں۔ نسل در نسل بطور کرایہ دار ان گھروں میں رہنے والے بھی انہیں خالی کرنے کے لیے حکام سے مالی امداد کے طلبگار ہیں، جس کے انتظار میں بھلے انہیں اپنی زندگی گنوانی پڑے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور پروگرام میں آخر میں کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ماسک پہنے جائیں اور اس جیسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، جاری رکھی جائیں۔ امریکہ میں وفاقی حکومت نے سرکاری دفاتر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے، لیکن کئی امریکی شہروں میں ماسک پہننے کے مخالف افراد مظاہرے کرتے اور امن و امان میں خلل ڈالتے نظر آتے ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا، جو امریکہ میں کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے، وہاں کے سب سے بڑے شہر لاس اینجلس کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ مقامی پولیس ایسے افراد کو گرفتار کرے گی جو ماسک پہننے والوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ گزشتہ اگست سے لاس اینجلس کے شہر میں ماسک پہننے کی پابندی نہ کرنے والوں کو $2000 تک جرمانے کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی افراد ماسک پہننے سے انکاری ہیں، جبکہ سائنسی شواہد ثابت کرتے ہیں کہ ماسک پہننے سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ رومن ڈریک بھی ان افراد میں شامل ہیں۔ وہ ماسک نہیں پہنتے اور سمجھتے ہیں کہ سخت اقدامات لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہیں۔ ان لوگوں کا رد عمل دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سر جھکانے جیسا ہے۔ موجودہ معاشرے میں رہنے کے لیے جیسا وہ چاہتے ہیں آپ کو وہ ماننا پڑتا ہے، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ امریکی انداز نہیں ہے، میں اس طرح بڑا نہیں ہوا۔ لاس اینجلس کی پولیس پر ماضی میں تنقید ہو چکی ہے کہ اس نے ایسے ماسک مخالف افراد کے معاملے میں انتہائی نرمی برتی، لیکن پولیس افسران کے مطابق ان کی کوشش ہوتی ہے کہ غیر ضروری طور پر صورتحال کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ ماسک پہننے والے اکثر افراد کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنا خود مجھے اور دوسروں کو محفوظ بناتا ہے۔ میں ایسے دوست احباب کو جانتی ہوں جنہیں کووڈ تھا، لیکن ان میں اس کی کوئی علامات نہیں تھیں۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً ماسک پہننا چاہیے۔ یہ کارآمد ہے، اس لیے ماسک پہنیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنا بزنس ضرور کھولیں، لیکن دوسروں کے لیے کم از کم یہ ضرور کریں۔ لاس اینجلس کی کاؤنٹی حال ہی میں امریکہ کی پہلی کاؤنٹی بن گئی جہاں کرونا کیسز کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھی اور ہر 7 منٹ میں کووڈ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ حکام کے مطابق اسی لیے ماسک پہننا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ Now is the time to avoid as much as possible. اب وقت ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں سے کم رابطہ رکھا جائے۔ اگر ضروری کام سے باہر جانا ہو تو ماسک ضرور پہنیں اور دوسروں سے فاصلہ رکھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 75% امریکی ماسک پہننے کے حامی ہیں۔ کچھ ماسک نہ پہننے والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ پولیس کو بلانے سے نہیں ہچکچاتے۔ ہم ہر ہفتے کو بیورلی ہلز ریلی میں جاتے ہیں اور ماسک نہیں پہنتے۔ پچھلے ہفتے ایک خاتون نے پولیس بلا کر ہم پر جرمانہ کرانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ایسا نہ کیا۔ لاس اینجلس کے میئر ایرک گارسیٹی اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لاس اینجلس ٹائمز اخبار کے ذریعے ماسک مخالفین سے کہا کہ اس معاملے پر ہماری برداشت کو مت آزمائیں، ورنہ خود کو جیل میں پائیں گے۔ فرد جرم بھی عائد کی جا سکتی ہے۔ میئر نے سٹی پولیس کو یہ حکم بھی دیا کہ بڑے اجتماعات میں حصہ لینے والوں کو گرفتار کیا جائے جن پر لاس اینجلس میں سرکاری طور پر پابندی عائد ہے۔ انجلینا بگدسریان کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔